قال انا خیر منہ، کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو جو مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، لیکن برتر سمجھنے سے پہلے کچھ ڈیزیزز ہم نے پہلے ہی بتا دی نا، جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کی ڈیزیز. وہ کیا ہے؟ میں بہتر ہوں، اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی انجیکٹ کرنا چاہتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی. میری بہنیں ہوں گی، میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، میری ان کی کیوں ہوئی، وہ کیوں خوش ہیں، ان کے بچے ہو گئے میرے کیوں نہیں ہوئے. ان کی فیملی میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ان کے تو بچے گریجویٹ بھی کر گئے، یہ بھی کر گئے وہ بھی کر گئے، ان کو تو امیگریشن بھی مل گئی، ان کے تو پیپرز بھی ہو گئے، ان کا یہ ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوا. اور انسان اسی سوچ میں اسے کیوں اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے، اسے کیوں نعمتیں دی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی. ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. وہ تو ایسے ہیں ایسے ایسے، ان کو تو وہ تو مستحق ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا. وہ کیوں ہنس رہے ہیں، وہ کیوں خوش ہیں. یہ جو چیز اس کے اندر ملی ہے اس پہ شاکر نہیں ہوتا نہ، اس کو جلن یہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا، اس کو تکلیف یہ ہوتی ہے ابلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کچھ چھینا ہی نہیں، اس کو تو اونچا مقام دیا ہوا تھا. یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انکلوڈ کر دیا، اس کو ہائی کلاسیفائڈ کمپنی میں ڈال دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا، اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا، لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کسی اور کو کیوں مل رہا ہے. اور یہ اصل مرض ہے ابلیس کا. اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے، اور اس کے پاس جو دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، میرے پاس موقع نہیں ہے، میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں، میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو وہ ہائٹ نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ رنگت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی، آپ کو وہ ایجوکیشن نہیں دی گئی، وہ فائنینسز نہیں دی گئے، وہ ویلتھی فیملی نہیں دی گئی، آپ کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا گیا، آپ کو آپ کی پیدائش اس ماحول میں ہوئی، اس سوسائٹی میں ہوئی، آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلاک کر لی ہیں. ٹھیک ہے، ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکول لائف نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا، جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو دیا ہے نا، اس موقع کو آپ ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی چیز اکمپلش ہو سکتی ہے. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جب جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے، ان کے پاس دنیا میں کیا تھا، ان کی زندگی میں ان کے پاس تھا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے موقع ہیں، گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹینیج عمر میں، جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، رائٹ. کیا اپرچونٹیز ہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا، اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے برکتوں کے دروازے کھلنے والے. لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ کمپیریزن میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے تو کسی اور کے مقابلے میں سوچنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ابلیس کی ایک لعنت ہے جو اس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی. پھر جب کسی کی بہتری ہوگی اس کو برا لگے گا، وہ چاہتا ہے ہمیں برا لگے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے. ہمارے کلچرز میں کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہونے لگے، فیملی میں، محلے میں، ملک میں، کوئی کسی بھی کامیابی پہ پہنچے، گریجویٹ ہو جائے، کسی کی پروموشن ہو جائے، کسی کے کوئی کامیابی آ جائے تو فوراً تنقید شروع، برائیاں 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 برائیاں. اور جیسے ہی وہ گرے گا، ناکام ہوگا، اس کی اچھائی پھر ٹھیک ہے، اب وہ برابر ہو گئے. دیکھیں ماما، یہ ہوتا ہے نا لائف میں کہ آپ کے پاس دو طریقے ہیں لائف میں ایڈوانس کرنے کے. ایک ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں، مجھے محنت کر کے وقت لگا کے اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کے ان کو امپروو کرتے کرتے میں بہتری کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرا فوکس اپنے اوپر ہے. لیکن اگر میں یہاں نیچے ہوں اور کوئی اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ میں تو نیچے رہ گیا یار. اب میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو میں بھی محنت کروں اور آگے بڑھوں، یا اگر میں نے محنت نہیں کرنی تو اپنے کامنٹس کے ذریعے اور اپنے تانوں کے ذریعے اور اپنی جیلسی کے ذریعے اس کو کھینچ کے کسی طرح نیچے لے آؤں. پھر میں دوبارہ برابر لگوں گا، پھر مجھے کمتری کا احساس نہیں ہوگا. رائٹ. تو یہی انسان کی ایک فلسفہ بن جاتا ہے ابلیس کی طرح، کسی طرح اس کو نیچے کھینچ. اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے میں،
اس کو اپنی اندر کوئی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی. میرے دل میں خیال تھا, میں نے کہا نہیں پہلے, نہیں یہ نہیں کہا, اور پھر بھڑک اٹھا نا, تو اللہ پہ پہلے سے الزام لگا دیا مجھے تو آگ سے بنایا ہے. اس میں کچھ علماء نے اشارہ یہ بھی نکالا ہے کہ آگ سے بنا ہوا, اس کا مطلب غصہ تو ہے میرے اندر, میں کہوں گا آپ ہی نے تو ڈالا ہے غصہ, میں نے تھوڑی کیا ہے. یہ کیا مٹی کی چیز بنا کے میرے سامنے رکھ دی, خلقتہ من طین. تو یہ چیزیں ابلیس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام خصوصیات ابلیس کی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر آ جائیں, کہ ہم جسٹیفائی کریں اپنے آپ.